نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تنظیم اسلامی کا تعارف اور اسلام کا انقلابی منشور کے نام سے جو 4 ورقہ مطبوعہ موجود ہے، گزشتہ 5 دنوں میں ہم نے اس کے 6 صفحات کا مطالعہ کیا ہے اور آج ہمیں اس کے 7ویں صفحے پر اپنی توجہ مرتکز کرنی ہے. سلسلہ کلام کو ذہن میں تازہ کر لے کہ پہلے صفحے میں یہ بات کہی گئی وہ اولاً نفی کے انداز میں کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ، اور اس کے بعد اس بات کے انداز میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ بلکہ وہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے. اس کے بعد 3 صفحات میں وہ اہم نکات بیان ہوئے کہ جو دین حق کے غلبے کی صورت میں یا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کے نافذ ہونے کی صورت میں ہماری اجتماعی زندگی کے سماجی اور معاشرتی گوشے میں اور سیاسی اور ملی سطح پر اور معاشی اور اقتصادی میدان میں جو تبدیلیاں واقع ہوں گی ان کو گویا کہ اسلام کے ایک انقلابی منشور کا عنوان دے کر ہم نے ان کو 6 نکات کے حوالے سے بیان کیا اور سمجھا. اس کے بعد جو اصل سوال تھا وہ یہ کہ یہ اسلامی انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ اسلام کے اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ اس کتابچے کے 2 صفحات پر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے جس میں 3 مرحلوں پر بات کی گئی ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سب دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو، وہ نمبر 1 سب سے پہلے خود پورے طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کرے، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرے اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کرے اور مقدور بھر اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دے. نمبر 2 یہ کہ باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بندھ کر آپس میں نہایت رہی وہ شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی جائیں. نمبر 3 یہ کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ، اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دے، ہجرت و جہاد اور سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائیں. اس کے بعد کے جو 2 مراحل ہیں اس انقلابی جدوجہد کے،
ان کا یہاں ذکر میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ اس کتابچے کا 7واں صفحہ در حقیقت اس آخری بات کی شرح پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے بیان کی. یعنی دوبارہ وہ الفاظ نوٹ کر لیں. 6 صفحے کی ابتدا میں جو ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ، اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل اور دماغ گواہی دے دے، ہجرت و جہاد اور سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائیں. اس فقرے میں جو دینی اصطلاحات وارد ہوئی ہیں یہ اصلاً ایک حدیث نبوی سے حاصل کی گئی. وہ حدیث نبوی جو ابھی میں نے آپ کو ابتدا میں سنائی، امام احمد ابن حنبل بھی اسے لائے ہیں اپنی مسند میں، اور امام ترمذی نے اسے اپنی جامع میں نقل کیا ہے. اس کے راوی ہے حضرت حارث، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حارث الاشعری یا اشعری قبیلے کے ایک فرد ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا. ایک روایت میں اضافی الفاظ بھی ہے، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے. یہ گویا کہ ایک اضافی تاکید ہے کہ ویسے تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے. گفتہ گفتہ اللہ بود، یا جیسے سورۃ النجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لیکن جہاں مزید تاکید کی ضرورت ہو وہاں اس کی وضاحت اور صراحت کر دی جاتی کہ اللہ امرنی بہنہ، میں جن 5 باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ در حقیقت اللہ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے. میں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں یہ حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں. وہ 5 باتیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا اس حدیث نبوی میں ترتیب وار یہ ہے بالجماعت. پہلا حکم التزام جماعت، جماعت کی شکل میں رہو. اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں. اگر تو کہیں اسلامی حکومت صحیح معنی میں اسلامی ریاست قائم ہو تو جو اس کا سربراہ ہے اس کے تحت جو نظم قائم ہے یہی نظم جماعت جو ہے، یہی اصل دینی اور ہمارے لیے واجب الاطاعت نظم ہے. لیکن اگر صحیح اسلامی نظام قائم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کرنی پڑے گی. اور ہم اصل میں اس کتابچے میں اسی صورتحال کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد لازمی ہے، جس کے لیے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ ضروری ہے. اس صورت میں وہ جماعت جو ہے در حقیقت اس حکم نبوی کا مصداق ہوگی. بلکہ یہ پھر وضاحت کر دوں، یہ صرف حکم نبوی نہیں ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، بلکہ حکم الہی ہے. اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. تو اب لوگوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کسی جماعتی نظم میں منسلک ہو کر یہ جو پہلا حکم ہے ان 5 میں سے ان کے اوپر اس حکم پر عمل پیرا بالجماع. اس کے بعد کے 2 الفاظ در حقیقت اس جماعت کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں. والسمع والطاعت، اس میں سمع و طاعت کا نظام ہونا چاہیے. یہ ہم ذرا وضاحت سے ابھی بعد میں پڑھیں گے. اور بقیہ 2 الفاظ یا 2 حکم وہ اس نہج اور طریقہ کار اور اس مقصد کو واضح کر رہے ہیں جس کے لیے یہ جماعت درکار ہے. اور اس کے لیے ایک منفی اسلوب اختیار کیا گیا ہجرت، اور ایک مثبت ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ 5 الفاظ ہے. ہم سب سے پہلے 7ویں صفحے پر ان کی جو مختصر تشریح ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور مزید اس کی کچھ وضاحت بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا. نمبر 1، ہجرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے ہجرت کا آغاز ترک معاصی سے ہو جاتا ہے.
یہ ایک حدیث نبوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی؟ تو نوٹ کیجئے یہ الفاظ، اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم چھوڑ دو، ترک کر دو، لا تعلق اختیار کر لو ہر اس شے سے جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہجرت صرف ترک مکان یا ترک وطن ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ ترک وطن جو ہے یہ تو اس کی چوٹی ہے، اس کا ذروہ سنام ہے۔ علامہ اقبال کا بلکہ مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ وطنیت کے عنوان سے جو ان کی نظم ہے بانگ درا میں، جس میں انہوں نے جدید نیشنلزم جو ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے، وطنیت کے عنوان سے انہوں نے اس کی نفی کی ہے، مذمت کی ہے، اور اسلام کی روح سے اسے شرک قرار دیا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اسی نظم میں یہ مصرع بھی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً یہ اللہ کے دین کے لیے کسی وقت گھر بار وطن کو چھوڑ کر انسان کہیں ہجرت اختیار کرتا ہے تو یہ ہجرت کی اعلیٰ اور بلند ترین شکل ہے۔ لیکن ذہنوں میں تصور یہ بیٹھ گیا کہ شاید ہجرت اسی کا نام ہے۔ در حقیقت اس پورے تصور کو سامنے لانے کے لیے کہ کہاں سے کہاں تک یہ ہجرت کا معاملہ ہے، آغاز کہاں سے ہو گیا؟ جب بھی انسان نے اللہ کے جناب میں توبہ کی اور ترک معاصی کا ایک عزم کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اللہ جو چیز بھی تجھے پسند نہیں ہے میں چھوڑ دوں، تو گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، جواب ارشاد فرمایا گیا ان تہجر ما کرہ ربک۔ البتہ یہ آگے جو الفاظ ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ان کو پڑھیے، البتہ دل میں یہ نیت رکھنی ضروری ہے کہ اگر کبھی غلبہ دین حق کی جد و جہد میں ضروری ہوا تو اہل و عیال، گھر بار اور ملک و وطن سے بھی ہجرت اختیار کر لوں گا۔ یہ نیت ضروری ہے بندہ مومن کے لیے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے تو آدمی پہلے سے ذہناً اس کے لیے تیار ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جد و جہد اس نہج پر ہوگی تو وہ مرحلہ آ کر رہے گا۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے دل میں نیت رکھنا ضروری ہے۔ تو ہجرت یہاں سے شروع ہو کر اور وہاں تک ہے۔ اسی طریقے سے اب جہاد پر غور کیجئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اصل جہاد تو اپنے نفس سے کرنا ہوتا۔ یہ بھی ایک حدیث نبوی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ جہاد سب سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم کشمکش کرو، تم جد و جہد کرو اپنے نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یعنی جب اب دیکھیے کس قدر گہرا تعلق ہجرت و جہاد کے درمیان ہے۔ اسی لیے میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ سلبی اور اثباتی پہلو ہیں ایک ہی حقیقت کے۔ مجھے معلوم ہے کہ فلاں شے حرام ہے، فلاں شے اللہ کو پسند نہیں ہے، میں عزم کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میرے نفس کو وہ مرغوب ہے، میرا نفس اس کی طرف شدید رغبت رکھتا ہے، تو اب لازم ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کروں، اسے دباؤں۔ جیسے کہ آخری پارے میں فرمایا گیا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں حاضری کے خیال سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا، لرزتا رہا کہ ایک دن وہاں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، بجائے اس کے کہ وہ نفس کا غلام بنتا اس نے نفس کو اپنی غلامی میں رکھا، اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنے ضبط میں رکھا۔ یہ وہ شخص ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بنے گی۔
تو بالکل اسی طریقے سے ہجرت و جہاد گویا کہ ایک ہی نقطے سے شروع ہو گئی کہ ایک عزم ہم نے کیا کہ فلاں شے حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اس کو ترک کرنا ہے۔ اسی لمحے ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ تو اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، یہ مال حرام ہے لیکن میرے نفس کو مرغوب ہے، محبوب ہے، لہذا کشمکش شروع ہو جائے گی، یا صحیح معنی میں کشاکش شروع ہو جائے گی کہ نفس اس طرف کھینچے گا اور آپ اسے اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی لگام کھینچنے کی کوشش کریں گے، یہاں سے جہاد شروع ہو گئے۔ تو ہجرت و جہاد در حقیقت ایک ہی فنومینن کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک ہی عمل ہے جس کا منفی پہلو ہجرت ہے اور مثبت پہلو جہاد ہے۔ البتہ اس ایک نقطے سے یہ دو شاخیں اب جو شروع ہو گئی، تو جو ان کا ارتقائی مقام ہے، جو بلند ترین مقام ہے، وہ ہجرت کیا ہے؟ کسی وقت غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اہل و عیال، گھر بار اور اپنے وطن کی سرزمین سب کو پیاری ہوتی ہے، آباء و اجداد وہاں مدفون ہوتے ہیں، اس کی فضاؤں سے مانوسیت ہوتی ہے، اس کو ترک کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے لیے ترک وطن۔ اسی طریقے سے جہاد کے بہت سے مراحل، چنانچہ یہاں پڑھیے، تاہم دین کی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں جان اور مال کھپانے کی جملہ صورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئیں، جیسا کہ ہمارے سامنے فرائض دینی کے جامع تصور کی ایک شکل موجود ہے کہ پہلا لیول ہے خود اللہ کا بندہ بننا، تو جہاد وہیں سے شروع ہوگا، مجاہدہ مع النفس۔ ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، دوسری حدیث اور نوٹ کر لی۔ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو اصل میں وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے، تو یہاں سے جہاد شروع ہو گیا۔ اب اگلی منزل کیا ہے؟ فرائض دینی کی یا اس انقلابی عمل کی، اس میں ہم نے دعوت و تبلیغ، نہی عن المنکر باللسان، یہ دونوں الفاظ ہم معنی بن گئے، دعوت و تبلیغ کہیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باللسان، زبان سے، قلم سے، ذرائع ابلاغ سے، نیکی کی تلقین، نیکی کی اشاعت، بدی کو روکنا، بدی کی مذمت، بدی سے لوگوں کو رکنے کا مشورہ دینا، ترغیب دلانا۔ اس کے لیے وقت لگے گا، اس کے لیے جان کھپے گی، اس کے لیے صلاحیتیں لگے گی، اس کے لیے پیسہ صرف ہوگا۔ آپ اگر وقت بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی پیسہ ہی ہے، ٹائم از منی، وہی وقت لگا کر آپ پیسہ کماتے ہیں، لہذا جس شخص نے وقت لگایا اس نے گویا کہ پیسہ صرف کیا، جو شخص پیسہ صرف کر رہا ہے گویا کہ وہ وقت صرف کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ اس نے وقت صرف کر کے کمایا تھا، یا وہی پیسہ وہ خرچ کر کے کسی اور شخص کے وقت اور اس کی صلاحیت کو خرید سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں تو یہ دونوں چیزیں بالکل انٹرچینجیبل ہو گئی ہیں، ان کو ایک دوسرے کی جگہ رکھ سکتے ہیں، نفس اور مال ایک ہی حقیقت ہے، یہ بھی دو رخ ہیں کہ جو آپ میں صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، جو استعدادات ہیں، جو کام کرنے کی قوت ہے، اسی کو آپ کنورٹ کرتے ہیں پیسے میں، اور پیسے کے ذریعے سے آپ دوسروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کا وقت خرید سکتے ہیں۔ تو اس جان اور مال کا کھپانا لازمی ہو جائے گا، اولاً دعوت و تبلیغ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باللسان اور بالقلم کے ذریعے سے۔ اس کے لیے دعوت اور تبلیغ کے لیے وقت لگے گا، جان کھپے گی، صلاحیتیں سب ہوگی اور پیسہ لگے گا۔ تیسری منزل ہے اقامت دین کی جد و جہد، جس کے لیے ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں تو وہ مراحل بھی آئیں گے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا۔ یہاں آ کر جہاد جو ہے وہ پھر قتال فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ جس طرح ہجرت کا ضربہ سنام ہے ترک وطن، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا ضربہ سنام، اس کی چوٹی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہجرت کے ضمن میں ہم نے ابھی دیکھا کہ شروع تو وہ ہو گئی، اس سے ترک معاصی سے شروع ہو گئی، ان تہجر ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ اسی طریقے سے جہاد کا آغاز ہو گیا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ لیکن ہجرت کی چوٹی وہ ہے، اور جہاد بھی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا
بالآخر قتال فی سبیل اللہ تک پہنچتا ہے جو اس کا ذروۂ سلام ہے۔ تو جس طرح وہاں پر آغاز کرتے ہی نیت رکھنی ضروری ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم ترک وطن کریں اللہ کے دین کے لیے، اسی طرح یہاں مجاہدہ وان نفس کے ساتھ ہی اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے، بلکہ نیت نہیں، خواہش ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت نصیب ہو، یہ سعادت حاصل ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ اگر اسوہ رسول ہمارے پیش نظر ہو تو معلوم ہوا کہ یہی اگر تمنا ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر زندگی نہیں بسر کر رہے۔ اس کے لیے ہر شخص کو اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ واقعتاً یہ آرزو ہے یا نہیں۔ اور یہ حدیث بھی صریح ہے، حضور نے فرمایا من ماتا، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کے دل میں یہ آرزو ہی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور رتبہ شہادت حاصل کرے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو ایسا شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی، البتہ دل میں یہ آرزو رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا حاصل۔ تو ہجرت و جہاد جو اصل مقصود ہے جماعت اور سم و طاعت کے، یوں سمجھیے کہ آپ اگر ایک وی کی شکل اپنے ذہن میں بنائیں تو وی کے جو دو بازو جڑے ہوئے ہیں، جہاں یہ ہے جماعت، جماعت سے دو بازو اوپر چلے سم و طاعت، ایک پر لکھ دیجئے سمع، دوسرے پر طاعت، پھر اوپر ٹاپ دونوں کا جو ہے ہجرت اور جہاد۔ جماعت سے سم و طاعت کا نظام وجود میں آئے، اور سم و طاعت کا مقصود کیا ہے؟ ہجرت و جہاد۔ اور اس سب کی منزل کیا ہے؟ غلبہ دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جس کا اصل حاصل کیا ہے کہ وہ نظام عدل و قسط عملاً نافذ ہو جائے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرمایا۔ تو اب آئیے تیسری اصطلاح ہے سمع و طاعت۔ گویا کہ ہم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں کہ ہجرت و جہاد کے عمل کو کما حقہ جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظام جماعت ہو جو سمع و طاعت کی کیفیات کا حامل ہو۔ یہ سمع و طاعت کیا ہے؟ سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا۔ یہ جو دو حصے ہیں اس کے، ان میں سے بسا اوقات خیال ہوتا ہے کہ سمع کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے، اصل شے تو اطاعت ہے، اتنی اہمیت کے ساتھ لفظ سمع اس میں کیوں لایا گیا کہ سنو اور اطاعت کرو؟ قرآن مجید میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اذ قلتم سمعنا واطعنا، یاد کرو اے مسلمانوں جب تک تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان۔ یا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، آخری سے پہلی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اسی طرح سورہ تغابن نے فرمایا اس کے آخری حصے میں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے، جتنا بھی ممکن ہے زیادہ سے زیادہ تقوی، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، اپنے جان اور مال کو کھپاؤ، جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں، جان سے زیادہ پیاری شے تو کوئی نہیں، اس کو بھی لگاؤ اللہ کی راہ۔ مال محبوب ہے اسے بھی صرف کرو اللہ کی راہ میں۔ انفقوا خیرا لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب یہاں بھی سمع و طاعت، یہ میں نے واضح کیا کہ سمع و طاعت ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ایک وحدت ہے،
انسیپریبل آرگینک ہول، یہ ایک حیاتیاتی وحدت ہے جس کے دو حصوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سمع و طاعت ایک اصطلاح ہے اور یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں، یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات، در حقیقت اجتماعی نظم سے وابستہ رہنے ہی سے سمع کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ایک جماعتی نظام ہے، فرض کیجئے کہ اس کے ساتھ 2 لاکھ افراد وابستہ ہیں۔ اب کوئی حکم امیر کو دینا ہے، وہ 2 لاکھ افراد کو ایک ایک کو فردن وہ حکم نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جماعتی نظام کا چینل ہے جس کے تھرو یہ حکم جو ہے پاس ہوگا، یہ منتقل ہوگا۔ اگر آپ اس نظام سے وابستہ نہیں ہیں تو لنک ٹوٹ گیا، اب سمع کا حق آپ تک ادا ہی نہیں ہوا، آپ نے سنا ہی نہیں، لہٰذا طاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ وہ، مجھے اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جب تک آپ اس نظم کے ساتھ پیوستہ نہیں۔ ایک رفیق ہے کہیں پر، اس کا ایک پتہ ہمارے پاس ہے، منفرد رفیق تھا، وہ کہیں منتقل ہو کر چلا گیا، اس نے اطلاع نہیں دی، ٹوٹ گیا وہ نظم سے۔ وہ ایک ایسا پتا ہے کہ جو اب درخت سے کٹ گیا، اب کوئی بات اگر ہے تو کیسے اس تک پہنچائی جائے گی، کیسے اسے معلوم ہو؟ وہ تو ایسے پتے کے مانند ہے کہ جو درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ ایک پتا کتنا ہی دور ہو جڑ سے، لیکن جڑ سے جو بھی غذا مل رہی ہے زمین سے، وہ ایک ایک پتے تک پہنچ رہی ہے، بشرطے کہ وہ پتا جو ہے درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب یہ جوڑ ختم ہو گیا تو اب وہ تعلق منقطع ہو گیا۔ اسی لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ پیوستگی جو ہے یہ ہے در حقیقت مسمعو، سنو، سننے کے لیے لازم ہے کہ جو بھی وہ چینلز ہیں، تنظیمی جو بھی رابطے اور واسطے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ رکھے، انسان پورے طریقے سے بندھا رکھے، تبھی سمع کا حق ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد طاعت کا مرحلہ آئے گا۔ سمع ہی نہیں تو طاعت کیسے ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سمع و طاعت یہ ایک وحدت کی حیثیت سے جب آتی ہے تو اس میں سمع و طاعت کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیش نظر ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات سنی، سمجھ میں آ گئی تو آپ نے مان لی، سمجھ میں نہیں آئی تو نہیں مانی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سمع و طاعت کے درمیان ایک اور شے آ گئی ہے، وہ آپ کی سمجھ ہے۔ سمع و طاعت در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی وقفہ، درمیان میں کوئی فصل اور بورڈ نہ، سنو اور اطاعت کرو، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں listen and obey۔ یہ نہیں کہ اب جو سنا ہے اس پر سمجھو، غور کرو، غور کر کے اس کا نتیجہ نکالو، نتیجہ نکال کے پھر دیکھو اس میں سے کتنا حصہ قابل قبول ہے، کتنا قابل رد ہے، تو پھر تو گویا کہ آپ اپنا ججمنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اب جو بات آپ مان رہے ہیں وہ اپنی بات مان رہے ہیں، یہ در حقیقت اس نظم کا تقاضا پورا نہیں کر رہے، جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے، تو جو مانے وہ بھی در حقیقت اس لیے نہیں مانے کہ وہ اللہ کے حکم ہے، بلکہ اس لیے مانے کہ وہ ہمارے نفس کو پسند ہے۔ گویا کہ ویٹو جو ہے وہ ہمارے نفس کے پاس ہے، یہ حکم بھی اللہ کا ہے، یہ حکم بھی اللہ کا ہے، یہ میں نے مان لیا، یہ میں نے نہیں مانا۔ یہ مانا تو کیوں مانا کہ میرے نفس نے اوکے کر دیا، گو اہیڈ، ٹھیک ہے مان لو۔ جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ میرے نفس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ دونوں حالتوں میں اصل اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں ہو رہی۔ گویا کہ ظاہرہ تو ہم نے کچھ باتیں اللہ کی مانی اور کچھ اپنے نفس کی مانی، حقیقتاً ساری باتیں اپنے نفس کی مانی۔ اس تجزیے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی کیفیت سمع و طاعت کی اصطلاح میں، سنو اور اطاعت ہو۔ البتہ ایک فرق آ جائے گا جو آگے آ رہا ہے۔ سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا، اس پر بے چون و چرا عمل کرنا۔ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے۔ یہ جو کیفیت میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ کیفیت ہمارے نظم کی نہیں ہے، کسی جماعت کے نظم کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔
یہ تو میں نے سمع و طاعت کا مفہوم بیان کیا ہے، بتمام و کمال یہ مفہوم پورا ہوگا کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے معنی، وہاں غیر مشروط ہے اطاعت، جو حکم اللہ دے، جو اللہ کے رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں تو کیفیت وہی ہوگی۔ سمع و طاعت کے لفظ کو جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم استعمال کریں گے تو بعین ہی اسی کیفیت سے ہوگی، سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا ہے، نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے، پسند آئے تب بھی عمل کرنا ہے، پسند نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے، عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے ماننی ہے۔ تو کلیتاً بتمام و کمال تو یہ کیفیت صرف ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سلسلے، البتہ آگے چلیے۔ لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ سمع و طاعت فی المعروف۔ معروف سے مراد کیا ہے؟ وہ شے جو کتاب و سنت کی روح سے حرام نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ ہے قطعی، دائمی، غیر مبدل، لیکن اس دائرے کے اندر اندر ہوگی سمع و طاعت۔ خواہ اسلامی ریاست ہو تو جو اعلیٰ ترین اسلامی ریاست تھی، بہترین کامل ترین خلافت راشدہ، اس کا بھی اصول یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ہو یا حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی اطاعت فی المعروف تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف اطاعت وہ واجب الاطاعت نہیں تھی، واجب التسلیم نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے۔ اب یہ سیدھے اور ٹیڑھے کا معیار کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا، یہی معاملہ آگے چلے گا۔ البتہ یہاں اب ایک بات کی وضاحت کر لیجیے کہ یہ شے بالکل مختلف ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، اور یہ بالکل مختلف ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یا نہیں۔ ان دو کو بالکل علیحدہ کر لینا چاہیے، عام طور پر گڈمڈ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ میری ایک رائے ہے، ایک تدبیر کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تدبیر مناسب نہیں ہے، یہ تدبیر مناسب ہے، یہ کام اس طور سے کیا جائے تو صحیح ہے، اس طور سے کیا جائے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ایک رائے ہے، ہمارے ذہن اور فکر کی اپنی ایک اپچ ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک انداز ہے، زاویہ نگاہ ہے، اس کو اس میں نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ فی المعروف میں صرف یہ شے آئے گی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے لی تھی ہجرت سے کچھ عرصے قبل، تقریباً 1 سال قبل، اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ ہیں کہ جو میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں اور جو ان کی بعد میں تھوڑی سی میں وضاحت بھی کروں گا، وہ تو ہے متفق علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان الفاظ کو روایت کیا، وہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ البتہ امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں جو وہ حصہ ہے کہ علی اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ جو بھی صاحب امر ہوں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تو اس میں ایک اضافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وضاحت کر دی گئی تھی جو امام مسلم کی روایت میں تو ہے، بخاری کی روایت میں نہیں ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، الا یہ کہ تم صریح کفر کی بات دیکھو، کفر بواح یعنی کتاب و سنت کے صریحاً خلاف، تعویل میں جا کر نہیں، تشریح میں نہیں، کہ ایک آیت کی تشریح اگر 10 طرح ہو سکتی ہے تو اس میں سے آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں، کھلم کھلا صراحت نص جو ہے اس کے خلاف جا رہی ہو بات۔ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی واضح دلیل موجود ہو، تب تم کہہ سکتے ہو لا سمع ولا طاعہ، اس حکم کی ہم اطاعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس حکم تو میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ واضح طور پر اللہ کے کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف۔ تو پہلی بات تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے،
بلکہ یہ کہ یہاں پہ اگر لمٹ ہو رہا ہے معاملہ تو فی المعروف کے ساتھ ہے، اور معروف کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو۔ آگے جو معاملہ ہے کہ ہماری ذاتی پسند ہے، ہماری ذاتی رائے ہے، کسی اقدام یا کسی تدبیر کے ضمن میں ہماری اپنی ایک ترجیح ہے، اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ پھر خلاف ہو جائے گا سمع و طاعت فی المعروف کی۔ اس کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ مزید اس حدیث کے جب لفظی طور پر میں وضاحت کروں گا۔ تو یہاں پھر پڑھ لیجئے، سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا، اس پر بے چون و چرا عمل کرنا۔ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے، لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی یہ کہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح اور صریح حکم کے خلاف نہ ہو۔ میں نے وہ الفاظ بھی سنا دیے ہیں مسلم شریف کی روایت کے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، البتہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اس چیز کو یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اب اندھے بہرے ہو کر اس کا حکم ماننا ہے، اس پر چلنا ہے، اپنی کوئی رائے دینی ہی نہیں ہے۔ باہمی مشاورت کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ امراء کو حکم ہے کہ وہ مشورے سے کام لیں، خود حضور کو حکم دیا گیا شاورہم فی الامر، آپ مشورہ کر لیا کریں۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ مشورے کے بعد فیصلے کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ آیا گنتی کی بنیاد پر طے ہوگا، یا یہ ہے کہ مشورے کے بعد معاملہ صاحب امر کے حوالے کیا جائے کہ وہ جو چاہے، جو اس کے ثواب دید ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ باہمی مشاورت جو ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، جو نہایت ضروری اور لازمی ہے۔ یہ حصہ بھی آ جائے گا اس حدیث کی وضاحت میں۔ اب آئیے آخری لفظ بیعت۔ بیعت ایک معاہدہ ہے، اصل میں یہ بنا ہے بیع سے، خرید و فروخت۔ آپ نے کوئی شے دی اور کوئی لے لی، مبادلہ کیا اشیاء کا، یا ایک طرف اب کرنسی کا تصور ہے، آپ نے کچھ پیسے دیے، اب کچھ شے آپ نے لے لی۔ پچھلے زمانے میں کرنسی کا تصور جب نہیں تھا تو مبادلہ اشیاء ہوتا تھا، بارٹر ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی چیز دے دی اور کوئی چیز لے لی۔ یہ بیع ہے، اور پرانے زمانے سے ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی سودا ہوتا تھا تو اس کو پختہ کرنے کے لیے کہ اب بات پکی ہو گئی، فائنل، تو ہاتھ ملاتے تھے، ہینڈ شیک ہوتا تھا، مصافحہ ہوتا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر اب بات پوری ہے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیونکہ سودے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ رد و قضا چلتی رہتی ہے، بھئی اتنے پیسے نہیں، اتنے، اس طرح نہیں، اس طرح، لیکن یہ کہ جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تو فائنل ہو گیا، اب بائنڈنگ ہے۔ اس چیز کو شریعت کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی اصطلاحات جو ہے وہ اخذ کی ہے اس ماحول سے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جو الفاظ وہاں موجود تھے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا ہے اس نے، اور ان الفاظ کو چن کر پھر ان میں اپنا ایک مفہوم جو ہے اضافی داخل کر کے انہیں اصطلاح بنا دیا۔ تو بیع سے مبایعت یا بیعت کا لفظ بنا ہے۔ کسی بھی معاہدے کے وقت ہو سکتا ہے کہ ہینڈ شیک جو ہے یہ گویا کہ اس کی ایک پختگی کی علامت کے طور پر مصافحہ کیا گیا۔ تو بیعت در حقیقت ایک معاہدہ، اور میں نے جو آیت آج آپ کو سنائی تھی یہ ہے بیع سے بیعت تک کا سفر۔ آیت لمبی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی، بعوض جنت کے، کہ جو ان کے لیے اللہ نے طے کر دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، لہم استحقاق اور تملیک کے لیے، کہ یہ ہے بیع و شرع جو ہوئی ہے، یہ ہے اصل شے بیعت کی جو آگے چلے گی۔ اس کو فرمایا گیا آیت کے آخر میں، آیت طویل ہے، اس کا درس دینا اس وقت جو ہے پیش نظر نہیں ہے، نہ وقت نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آخر میں فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس بیع پر، اپنے اس سودے پر جس کو کہ تم نے باہم طے کیا ہے۔ مبایعت باب مفعلہ آ گیا، مبایعت باب مفعلہ میں آپ کو معلوم ہے کہ دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے، مباحثہ
دو فریقوں کے درمیان ہوگا، مقابلہ دو افراد یا دو گروہوں یا دو فوجوں کے درمیان ہوگا، مکالمہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، دو آدمی ہوں گے تو مکالمہ چلے گا، مقاتلہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، تو مبایعہ دو فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک فریق اللہ ہے اور ایک فریق بندہ ہے، بندہ مومن نے جان اور مال اللہ کے حوالے کی، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، یہ ہے بیعت کی اصلی۔ البتہ وہ جان اور مال جو اللہ کے حوالے کی ہے، اب اس کو صرف کیا جائے گا کسی نظم جماعت کے تحت، ہر شخص اپنی مرضی سے صرف کرے گا تو بے نتیجہ ہو جائے گا معاملہ۔ وہ تو مشروم گروتھ جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو اس طریقے سے بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی ڈسپلن کے جان و مال ہر شخص اپنی ثوابدید سے خرچ کر رہا ہے تو اس کے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایک نظم کے تحت لا کر اس جان اور مال کو کھپانا ہے، یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو کسی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، کسی منصوبہ بندی کے تحت صرف کیا جائے گا تو نتیجہ خیز ہوگا۔ لہذا کسی شخص کے ہاتھ پر اب بیعت ہوگی، یہ شخص اولاً کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیع ہوئی اللہ سے اور بیعت کی گئی محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فتح میں اس کی آیت نمبر 10 ہے تو ظاہر کر دیا گیا صراحت کے ساتھ کہ اس میں تین فریق ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، مبایعت اللہ سے ہے، وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں آیا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اب یہاں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہینڈ شیک کر رہے ہیں آپ سے بیعت کرتے ہوئے، ایک ہاتھ آپ کا ہے، ایک ہاتھ بیعت کرنے والے کا ہے، ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، غیر مرئی ہے، وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن تیسرا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ ہے در حقیقت وہ بیعت کہ جو کی جاتی ہے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، جد و جہد، ہجرت و جہاد کا جو ہمیں معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے، اس نظم جماعت کے لیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئی، بیع اللہ سے کی گئی، بیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوئی، اسی طرح اب کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کی جائے گی۔ فرق صرف کیا ہے؟ وہ بیعت مطلق تھی، جو حکم دے ماننا پڑے گا، اور اس کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ فی المعروف کی قید کے ساتھ ہو، اس کے سوا کوئی فرق نہیں۔ تو پڑھ لیجیے اس کو۔ بیعت ایک معاہدہ ہے جس کی بہت سی قسمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے منقول و معصور ہیں، حضور سے بھی بہت سی بیعتیں ہیں۔ مثلا حضور سے ایک بیعت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی سے آپ نے بیعت کی علی نصح لکل مسلم، کہ مجھ سے عہد کرو، معاہدہ کرو، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، یہ بیعت ہو گئی۔ بیعت اسلام پر بھی ہوئی، کوئی صاحب مکے میں باہر سے آئے، مکے والوں سے کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے اسلام کی بیعت لی ہو، ثبوت نہیں ہے۔ اگرچہ ایک اصول ذہن میں رکھیے، کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم کو مستلزم نہیں ہے، یعنی کسی شے کا مذکور نہ ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شے ہوئی ہی نہیں، ہو سکتا اس کا ذکر نہ ہوا ہوئی ہو، لیکن بہرحال مذکور نہیں ہے کہ آپ نے مکے میں جو لوگ ایمان لائے ان سے بیعت ایمان یا بیعت اسلام لی ہو۔ البتہ باہر سے جو آتے تھے وہ جب اسلام لاتے تھے تو ثابت ہے کہ حضور بیعت لیتے تھے، وہ بیعت اسلام ہے، گویا کہ محض اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہنا اسلام لانا ہے۔ تو حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر جب کسی شخص نے یہ کلمہ ادا کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بیعت اسلام ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب آپ نے جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، صلح حدیبیہ سے قبل جو بیعت ہوئی ہے، اس کے لیے عنوان ہے بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نفر، کہ وہ بیعت کس بات کی تھی؟ ہم سب اپنی جانیں یہاں دے دیں گے، کوئی پیٹھ دکھا کر نہیں جائے گا۔ تو دو الفاظ آتے ہیں، یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں میدان سے، یا یہ کہ یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم سب اپنی جانیں دے دیں گے۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، اس کا نام بیعت رضوان۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بیعتیں مختلف ہیں جو حضور سے منقول ہیں۔ پھر بیعت خلافت ہوئی، کوئی خلیفہ راشد ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، سمع و طاعت کی بیعت، سمع و طاعت فی المعروف، آپ کا حکم سنیں گے مانیں گے۔ پھر ایک بیعت ہمارے ہاں شروع ہوئی، جب تنزل ہوا، ہمارا آغاز ہو گیا تنزل کا، کہ دینی قیادت اور ہو گئی، روحانی اور دینی قیادت، اور سیاسی اور حکومت کی قیادت اور ہو گئی۔ اب خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، سلاطین یہ جو آئے، اب ظاہر بات ہے کہ عوام الناس ان کو اپنا دینی رہنما تو نہیں مانتے تھے، حکومت کا سربراہ ہے، سیاسی رہنما ہے۔ تو اب دو بیعتیں شروع ہو گئی، ایک بیعت ہوئی حکومت کی اور ایک بیعت ہوئی ان اللہ کے نیک بندوں سے بیعت، کہ آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے، دین کے بارے میں رہنمائی کریں گے، آپ بتائیں گے، آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہے، آپ کے خلوص اور اخلاص پر ہمیں اعتماد ہے، تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے، آپ ہمیں اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلا۔ یہ بیعت ارشاد یا بیعت سلوک جو ہمارے ہاں مختلف سلاسل ہیں جو جس کی بیعتیں چل رہی، لہذا یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس بیعت جہاد سے بیعت ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدا جدا بھی ہو سکتی ہیں اور یکجا بھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیعت ارشاد میں کسی اور بزرگ سے منسلک ہو جائے، اور بیعت جہاد میں جس کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے، زمانے کے تقاضوں کو یہ زیادہ جانتا ہے، زمانے کے حالات سے یہ زیادہ واقف ہے، یہ صلاحیت جو اس میدان میں درکار ہے اس سے یہ شخص زیادہ مسلح ہے، پھر یہ کہ اس کے خلوص و اخلاص پر بھی دل اور دماغ گواہی دے دے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے گی، وہ بیعت جہاد ہوگی۔ ان چار اصطلاحات کی وضاحت کے بعد اب ذرا نوٹ کر لیجئے، ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے ابتداءً اسی حدیث پر مبنی الفاظ بیعت کے اختیار کیے تھے کہ ایک شخص امیر تنظیم اسلامی سے بیعت کرتا تھا، ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، وہی حدیث حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے کہ انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں سے لفظ جماعت تو اس لیے نکال دیا گیا کہ جماعت کی تنظیم ہی کے لیے تو ہم یہ بیعت کر رہے ہیں، اس تنظیم کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لہذا الفاظ کیا تھے؟ ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن بعد میں ایک بات سامنے یہ آئی، نمبر تو ایک تو یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی بیعت جو ہے حضور سے ثابت نہیں، یہ تو ہم نے اس حدیث سے الفاظ اخذ کیے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں کسی بھی موقع پر بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ حضور سے بیعت ثابت نہیں تھی۔ نمبر دو یہ کہ اس میں ایک مغالطے کا امکان تھا، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ جہاد کا جو عام تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ صرف قتال فی سبیل اللہ کا ہے، وہ پورے اس کے مراحل کے جو ابتدا سے لے کر اور ذروۃ السلام جو ہے اس کی چوٹی، اس کے درمیانی درجے ذہن میں رہے نہیں ہیں، تو نتیجتاً عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ جنگ کی یا قتال فی سبیل اللہ کی بیعت ہو گئی۔ یہ اس کے اندر ایک جو بھی اس وقت کے مفاہیم ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ جو اصل مفاہیم ہیں ان تمام مختلف اصطلاحات کے، وہ اپنی صحت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر رائج ہو جائیں، قائم ہو جائیں، لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا۔ تو چونکہ اس وقت ایک مغالطہ عام طور پر یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ، قتال، تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فوری طور پر کسی بغاوت کے لیے اور کسی قتال فی سبیل اللہ کے لیے بیعت کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے ایک امپروومنٹ کی ہے، اور ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے اب الفاظ وہ اختیار کیے ہیں کہ جو از اول تا آخر متفق علیہ روایت کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صرف اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ فی المعروف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر لوں۔ دیکھیے، یہ عقد الرفاقہ للتنظیم الاسلامی، اس کا جو متن ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا، اس کو یوں سمجھیے کہ اب ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
پہلا حصہ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو، یہ ایک طرح کی تجدید ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلکہ الفاظ ہم نے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، نقطہ آغاز ہے۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، سابقہ زندگی میں جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ان تمام گناہوں پر، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اس کی جناب میں رجوع کر رہا ہوں خلوص کے ساتھ، خالص توبہ۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تو ہر مسلمان کا معاملہ، استغفار ہر مسلمان کرتا ہے، ان کو ہم نے بھی شامل کیا، ان دونوں چیزوں کو اپنے عقد رفاقہ میں۔ دوسری ہے وہ بات کہ ہم نے ہجرت و جہاد کو اب یہاں پر بیع چونکہ اللہ کے ساتھ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو گئی بات، اور اس میں ہم نے ہجرت و جہاد کے مفہوم کو کھول کر بیان کر دیا۔ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں، اللہ سے عہد کر رہا ہوں، علی ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ میں ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں۔ یہ ہجرت آ گئی، ہجرت کا نقطہ آغاز آ گیا۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور میں جہاد کروں گا اس کی راہ میں اپنی امکانی حد تک، حد استطاعت، جتنا میرے امکان میں ہے۔ اس کی بھی وضاحت کرنی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي، اور میں خرچ کروں گا اپنا مال بھی اور کھپاؤں گا اپنی جان بھی، لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے۔ یہ معاہدہ اللہ سے ہے، یہ بیع اللہ سے ہے۔ اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جا رہا ہے، اب یہ تیسرا حصہ ہے، یہ گویا کہ بیعت تنظیم ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے، یعنی اس جد و جہد کے لیے یہ بیعت کی جا رہی ہے، اس دینی جو کوشش کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے، اس کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، بلے اجل سالک، اس کام کے لیے، وہ جو اللہ سے بیع و شرع کی ہے اس کی عملی شکل اختیار کرنے کے لیے، اسے ایک منصوبہ بندی کے تحت اور اس کو ایک نظم کے تحت اپنی جان اور مال کے کھپانے کی صورت پیدا کرنے کے لیے، ولے اجل ذالک ابایع امیر التنظیم الاسلامی، میں بیعت کرتا ہوں تنظیم اسلامی کے امیر سے۔ اس میں نام بھی جو ہے وہاں منشن کیا ہوا ہے۔ جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں تو وہ ابایع کا، یہ کاف کی ضمیر جو ہے وہ کفایت کرتی ہے، باقی چیزیں جو ہے اس میں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تحریر میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ لیکن یہ بیعت کس پر ہے، اب اس کو نوٹ کر لیجئے۔ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، سمع کی وضاحت میں کر چکا ہوں، طاعت فی المعروف کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اگلے دو الفاظ جو ہیں، دو بلکہ یوں سمجھیے کہ تین جو اس کی شکیں آ رہی ہے، اس میں نفی ہو جاتی ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کے۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند آڑے نہ آئے، اپنی رائے کا قبول کیا جانا یا رد کیا جانا یہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اس میں الفاظ کیا ہے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو، تنگی ہو، چاہے آسانی ہو، کشادگی ہو۔ عسر اور یسر دونوں اعتبارات سے آئیں گے، مالی اعتبار سے بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی۔ حالات مشکل ہے یا آسان، یا مالی اعتبار سے کسی وقت میں آسودگی میں ہوں اور کسی وقت میں تنگی میں ہوں، ہر حال میں مانوں گا۔ والمنشط والبکر ہے، خواہ میری طبیعت آمادہ ہو، مجھے نشاط طبع حاصل ہو، انشراح ہو کہ ہاں یہ تدبیر صحیح ہے، یہ اقدام صحیح ہو رہا ہے، والمکر ہے، خواہ مجھے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے۔ اس لیے کہ جب آدمی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اب جہاد مع النفس کا مرحلہ آ گیا کہ میری رائے تو یہ نہیں تھی، حکم یہ ہے، وہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وعلی اثرۃ علیہ، اور اس کے باوجود کہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ گویا کہ نظم جماعت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں یا ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، اس کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا،
میں پرانا آدمی ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ کل آیا ہے، ابھی نو وارد ہے، اس کو ذمہ داری سونپ دی گئی، تو گویا کہ اس کو بھی پہلے سے ذہن کے اندر بات کو پورے طور سے واضح طور پر سمجھ لیا جائے کہ یہ اختیار بھی کلیتاً اس شخص کا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں بیعت کر رہا ہوں۔ وَعَلَىٰ أَصَرَةٍ عَلَيَّ، چاہے مجھ پر کسی کو ترجیح دی جائے، وَعَلَىٰ اللَّهُ أُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اس پر بھی بیعت کرتا ہوں کہ جو بھی صاحب امر ہوں گے ان سے جھگڑوں گا نہیں، اس لیے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں، تنظیم جب وسعت پائے گی تو درمیان میں بھی تو آئیں گے نا، کوئی صوبائی تنظیم ہے اس کا امیر ہے، کوئی کمشنری کے لیول پر، ڈویژنل لیول پر آپ تنظیم قائم کریں گے اس کا امیر ہو جائے گا، کوئی پھر مقامی امیر ہوگا، پھر ہم بڑے بڑے شہروں کے اندر کئی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں، مقامی تنظیمیں، ان کے امیر ہوں گے، تو یہ اول تو یہ کہ یہ اوپر سے معین ہوں گے، یہ نیچے سے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کر نہیں آئیں گے، اور جس کو بھی وہ شخص جس سے بیعت کی جا رہی ہے وہ وہاں پر مامور کر دے گا، اس کام کے لیے معین کر دے گا، اب اس کی بھی اطاعت جو ہے سم و طاعت فی المعروف کے درجے میں کی جائے گی، اور ان سے جھگڑنا نہیں ہے۔ علی اللہ انازع الامر اہلہ، ہم صاحب امر اور ذمہ دار لوگوں سے جھگڑیں گے نہیں۔ وعلی ان اقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور بیعت کی ہم نے اس کی بھی، اور بیعت کرتا ہوں اس کی بھی کہ جو حق بات ہوگی کہوں گا ضرور، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اپنی رائے کو روکوں گا نہیں۔ یہ ہے در حقیقت اظہار رائے کی آزادی اور مشورے کی ایک فضا برقرار رہے، کوئی شخص اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھ لے۔ یہ دوسری بات ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ فیصلے کا دار و مدار گنتی پر نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی صاحب امر جس لیول پر ہے، مشورہ آپ دے کر اب یہ سمجھے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب اس کا فرض ہے کہ وہ امکانی حد تک غور و فکر کرے اور جو صحیح رائے اسے نظر آ رہی اس کے مطابق فیصلہ کر۔ آخری جملہ اس کا ہے استعین اللہ ربی، میں اللہ سے استعانت کر رہا ہوں، مدد چاہتا ہوں، واستقدرہ، اور اسی سے قدرت اور طاقت مانگتا ہوں، توفیق طلب کرتا ہوں، علی الاستقامت علی الدین، دین پر استقامت کے لیے بھی کہ میں دین پر قائم رہوں، وایفاء ھذا العہد، اور اس عہد اور معاہدے کے پورا کرنے پر بھی میں اس پر قادر نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ۔ تو یہ ہے وہ نصب جماعت، اس کے وہ بنیادی اصطلاحات، سمع و طاعت، ہجرت، جہاد، بیعت، اور اس بیعت کے لیے ہم نے جو حدیث اختیار کی اس میں صرف ایک نص کا اضافہ کیا فی المعروف کا، باقی الحمدللہ علی ذالک وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہمیں اس بات کی ہدایت دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے اس طور پر کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ متفق علیہ روایت وہ ہے کہ جس سے زیادہ مضبوط جو ہے اپنی سند کے اعتبار سے کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔